بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ لبنان میں جنگ رک گئی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ غزہ میں حماس کے ساتھ بھی جنگ بندی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ لبنان سیز فائر پر عمل شروع، بیروت میں جشن، سینکڑوں لوگ ساؤتھ لبنان کی طرف لوٹنے لگے، حزب اللہ خاموش۔ اسرائیلی فوج پیچھے ہٹے گی، لبنان کے 5000 سپاہی سرحد پر تعینات ہوں گے، 60 روزہ سیز فائر کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ غزہ جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز، حماس نے لی دلچسپی، کہا مصالحت کاروں کو پیام بھیج دیا۔ غزہ میں 33 فلسطینی جاں بحق، اسکول کو نشانہ بنایا گیا، شہادتیں 44,282 ہو گئیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف کا دھرنا جاری، سینکڑوں گرفتار، اسلام آباد لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا۔ اسکان پر پابندی لگائی جائے، بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں درخواست، عدالت نے حکومت سے تفصیلات مانگی۔ ریزرویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے مذہب بدلنا دستور سے دھوکے بازی ہے، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ دیویندر فڈنویس مہاراشٹر کے اگلے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، شنڈے لائن پر آ گئے، دہلی اور ممبئی میں زبردست سرگرمیاں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 14 مہینوں کی لڑائی کے بعد سیز فائر سے اتفاق ہو گیا ہے اور سمجھوتے پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ سمجھوتے کے مطابق اسرائیلی سپاہی ساؤتھ لبنان سے پیچھے ہٹیں گے اور علاقے میں لبنان کی فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے امریکہ کی کوششوں سے ہونے والی اس ڈیل پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس سیز فائر کے تعلق سے بہت سی باتیں ابھی پیچیدہ نظر آ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سیز فائر سمجھوتے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس ڈیل کے مطابق اسرائیلی سپاہی 60 دنوں کے عرصے میں لبنان کے بعض علاقوں سے پیچھے ہٹیں گے اور لبنان کی فوج علاقے کا کنٹرول سنبھالے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حزب اللہ وہاں پر دوبارہ منظم نہ ہو۔ چہارشنبے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے سے سیز فائر پر عمل شروع ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے منگل کی رات جنگ بندی سمجھوتے کا سب سے پہلے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تمام مقصد حاصل نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کیبنٹ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کیوں سمجھوتا کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حزب اللہ کو کئی دہائیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نیتنیاہو نے کہا کہ اگر حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سیز فائر کے بعد اسرائیل کو ایران سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ لبنان کی فوج اپنے 5000 سپاہیوں کو تعینات کرے گی، جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے اب تک سیز فائر سمجھوتے کے بارے میں کوئی بھی ڈائریکٹ بیان سامنے نہیں آیا ہے، حالانکہ حزب اللہ اس معاملے کی اصل فریق ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ جنگ بندی 60 دنوں کے لیے ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد اس کی مدت بڑھائی جائے گی۔ حزب اللہ کے فائٹرز 40 کلومیٹر اندر اس سمجھوتے کے مطابق چلے جائیں گے، اسرائیلی فوجیں بھی پیچھے ہٹیں گی۔
کئی گوشوں کی طرف سے سیز فائر کی تائید کی گئی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، جن میں ایران بھی شامل ہے۔ چائنا نے سیز فائر کے سمجھوتے کو ویلکم کیا۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے اسے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی کامیابی قرار دیا۔ حوثی ترجمان محمد عبدالسلام نے اسرائیل کے خلاف ڈٹے رہنے پر حزب اللہ کی تعریف کی اور عوام کی تعریف کی۔ ابو سلام نے کہا کہ ہم حزب اللہ اور لبنان کے عوام کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ظالمانہ جارحیت کا مقابلہ کیا۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ نے کہا کہ اس سیز فائر سے مزاحمت کا محاذ کمزور نہیں ہوا ہے۔ ایجپٹ، ترکی، آسٹریلیا، سائپرس اور دوسرے ملکوں نے بھی سیز فائر کی تعریف کی اور اسے ویلکم کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور لبنان کی حکومتوں نے جنگ بندی ختم کرنے کے لیے ایک تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد بیروت میں کئی لوگوں نے جشن منایا۔ کئی لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آنسو بھی دیکھے گئے۔ کئی لوگ بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ساؤتھ لبنان کی طرف جا رہے ہیں جہاں جنگ کی وجہ سے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ سیز فائر پر عمل شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور دوسرے مقامات پر حملے کیے۔ لبنان کی فوج کے چیف جوزف آن نے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی سے فوج کی تعیناتی کے منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اسرائیل میں ایک سروے کیا گیا ہے۔ اس سروے کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی نہیں سمجھتے کہ حزب اللہ کو شکست ہوئی ہے۔ صرف 26% اسرائیلی ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لبنان کے بعد غازہ میں بھی جنگ بندی ہو سکتی ہے، ایسے اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ حماس نے سیز فائر کو ویلکم کیا ہے جو لبنان میں ہوا ہے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے ایک نیوز ایجنسی نے کہا کہ حماس نے ایجپٹ، قطر اور ترکی کے سفارتکاروں اور مصالحت کاروں کو خبر دے دی ہے کہ حماس سمجھوتے کے لیے سنجیدہ ہے۔ حماس کے بعد حزب اللہ نے حماس سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل میں حملے شروع کیے تھے۔ ایران نے کہا کہ وہ لبنان کی حکومت، عوام اور مزاحمت کی تائید جاری رکھے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سیز فائر پر ری ایکشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ اور لبنان میں لڑائی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے جنگی جنون کی وجہ سے 60,000 بے قصور لوگ شہید ہوئے، 1,20,000 لوگ زخمی ہوئے، 35 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ فوری کارروائی کرے اور نسل کشی روکنے کے لیے عالمی عدالتوں کے فیصلے پر عمل کرائے اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم اور دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 3,768 شہادتیں ہوئی ہیں اور 15,669 زخمی ہوئے ہیں۔ بے گھر لوگوں کی تعداد 8,86,000 بتائی گئی۔ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے نارتھ اسرائیل میں 60,000 سے زیادہ اسرائیلی بے گھر ہوئے۔ اس جنگ کی وجہ سے بھاری معاشی نقصانات بھی ہوئے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ لڑائی سے لبنان کو $8.5 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل میں بھی بجٹ خسارے میں 8% کا اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ گھٹ گئی ہے۔ سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے اسرائیل میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جہاں لبنان میں سیز فائر ہوا ہے، غازہ میں اسرائیل کے حملے ابھی جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 33 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ تازہ حملوں میں ایک سکول کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں پر بے گھر لوگ رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ریزیڈینشل عمارت پر بھی حملہ کیا گیا۔ التابعین سکول پر حملے میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جارحیت شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج نے فلسطینی خاندانوں کے خلاف 7,160 قتل عام کیے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ 1,410 خاندانوں کا مکمل صفایا ہو گیا ہے۔ نسل کشی پر مبنی اس جنگ میں غزہ میں 44,282 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,04,880 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے بارے میں کسی بھی سیز فائر میں مکمل جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا چاہیے اور غزہ سے اسرائیلی سپاہیوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمیں امید ہے کہ اس قدم سے اس خون خرابے کو اور عدم استحکام کو روکنے میں مدد ملے گی جس سے علاقہ دوچار ہے۔ پی ایل او ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جنرل حسین شیخ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیل پر غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں مجرمانہ جنگ کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔
تو UAE نے ایک یہودی عالم کے قتل کے ملزمین کی گرفتاری میں مدد کے لیے ترکی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ امارات کی وزارت خارجہ نے ترکی کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ اس سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق ازبکستان سے ہے۔ کچھ دن پہلے ایک 28 سالہ یہودی عالم لاپتہ ہو گیا تھا جو ایک گروسری سٹور چلاتا تھا۔ یہ گروسری سٹور یہودیوں میں کافی مقبول ہے اور جب سے اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات قائم ہوئے ہیں بہت سارے اسرائیلی یہاں آیا کرتے تھے۔ وہ اسرائیل اور مولڈووا کی دوہری شہریت رکھتا تھا۔ لاپتہ ہونے کے بعد اس کی لاش ملی۔ بات پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامیوں نے اسلام آباد میں دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ PTI کارکنوں کے اس دھرنے کے دوران ان کارکنوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں کے دوران گولیاں بھی چلائی گئیں۔ پاکستانی پولیس نے PTI کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو الگ الگ مقامات پر گرفتار کیا۔ عمران خان کے اتحادی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے مانسہرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کا اعلان PTI چیف نے کیا تھا اور ان کے کہنے پر ہی دھرنا ختم ہوگا۔ احتجاجیوں نے سخت سیکیورٹی والے ڈی چوک کے قریب دھرنا دیا۔ جھڑپوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے جن میں پولیس ملازمین بھی شامل ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد کے پولیس چیف نے بتایا کہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کے دوران 954 احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا اور 210 گاڑیاں اور ہتھیار ضبط کیے گئے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے تصدیق کی کہ اب اسلام آباد کا لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی نے بھی دھرنے میں حصہ لیا۔ دھرنے میں 10,000 سے زیادہ احتجاجیوں نے شرکت کی جن کی حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اب ایک اور پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے ایک ہندو تنظیم اسکان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے اسکان کے رہنما کو گرفتار کرنے پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ بدامنی کو روکنے کے لیے رنگپور اور چٹاگانگ میں ایمرجنسی لگانی چاہیے۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ ہندوؤں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے سوال کیا کہ بنگلہ دیش حکومت نے اسکان کی حالیہ سرگرمیوں کے تعلق سے کیا قدم اٹھائے ہیں۔ حال ہی میں اسکان کے گرفتار کیے گئے رہنما پر الزام لگایا گیا کہ ان کی ایک میٹنگ میں بنگلہ دیش کے قومی جھنڈے کی بے عزتی کی گئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل محمد اسد الزمان سے کہا کہ وہ عدالت کو جمعرات کو بتائے کہ کیا قدم اٹھائے گئے ہیں۔ انڈیا میں اسکان تنظیم نے بنگلہ دیش کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اسکان کے رادھا رمن نے بنگلہ دیش میں اسکان لیڈر چنمائی داس کی گرفتاری پر تنقید کرتے ہوئے سخت ریمارک کیا اور کہا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی سے کم نہیں ہے۔ رادھا رمن داس نے کہا کہ مسلم تنظیمیں چنمائی کو غدار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سچے عقیدے کے بغیر ریزرویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے مذہب بدلنا دستور سے دھوکے بازی ہے۔ جسٹس پنکج متل اور جسٹس آر مہادیون کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ سی سلوا رانی نامی ایک درخواست گزار نے یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ نے مدراس ہائی کورٹ کے 24 جنوری کے فیصلے کو برقرار رکھا جس کے ذریعے ایک عورت کو ایسی سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا جس نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ منی پور میں صورتحال نازک ہے۔ ایک اور شخص لاپتہ ہو گیا ہے جس کے بعد تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ حال ہی میں میٹی طبقے سے تعلق رکھنے والی 3 عورتوں اور 3 بچوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی لاشیں ملی تھیں اور پھر سیاستدانوں پر حملوں کے واقعات پیش آئے تھے۔ خود چیف منسٹر بیرین سنگھ کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر کے آدمی کی تلاش کے لیے فوج سرگرم ہے۔ تلاشی آپریشن میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا بھی تعلق میٹی طبقے سے بتایا گیا ہے۔ دنیا بھر سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ دیویندر فڈنویس مہاراشٹر کے اگلے چیف منسٹر ہوں گے۔ سورسز نے یہ بات بتائی۔ اس دوران دہلی اور ممبئی میں مہاراشٹر کے اگلے چیف منسٹر کے حوالے سے کافی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ شیو سینا لیڈر ایک ناتھ شنڈے نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنا موقف یا سٹینڈ کچھ نرم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات نریندر مودی کو بھی پہنچا دی ہے۔ حالیہ الیکشنز کے بعد چیف منسٹر کے عہدے کے لیے 3 دعوے دار سامنے آئے تھے جن میں بی جے پی کے دیویندر فڈنویس، شیو سینا کے ایک ناتھ شنڈے اور NCP کے اجیت پوار ہیں۔ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے اور
دوسری پارٹیوں نے اچھا مظاہرہ کیا لیکن وہ کافی پیچھے ہیں. شنڈے پر کیڈر کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ چیف منسٹر کی دعوے داری نہ چھوڑے، لیکن اب حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں. قطر میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے پھانسی لے لی. نظام آباد کے آرمور سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ گھنٹا چنتا منڈے نے قطر میں 20 سال گزارے اور پیسہ کمایا. بعد میں اس نے انڈیا میں ڈیری کا کاروبار شروع کیا، لیکن اس کاروبار میں اسے مالی نقصانات ہو گئے. وہ پھر سے قطر چلا گیا جہاں ایک نئی کمپنی میں اس نے کام شروع کیا، لیکن وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اب اس نے خودکشی کر لی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए. बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए. सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर. एक ही दाम, होलसेल दाम. एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद. لبنان سیز فائر پر عمل شروع. بیروت میں جشن، سینکڑوں لوگ ساؤتھ لبنان کی طرف لوٹنے لگے. حزب اللہ خاموش. اسرائیلی فوج پیچھے ہٹے گی. لبنان کے 5000 سپاہی سرحد پر تعینات ہوں گے. 60 روزہ سیز فائر کی تفصیلات سامنے آ گئیں. غازہ جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز. حماس نے لی دلچسپی، کہا مصالحت کاروں کو پیغام بھیج دیا. غازہ میں 33 فلسطینی جاں بحق. اسکول کو نشانہ بنایا گیا. شہادتیں 44,282 ہو گئیں. پاکستان میں تحریک انصاف کا دھرنا جاری. سینکڑوں گرفتار. اسلام آباد لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا. اسکان پر پابندی لگائی جائے. بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں درخواست. عدالت نے حکومت سے تفصیلات مانگی. ریزرویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے مذہب بدلنا دستور سے دھوکے بازی ہے. سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. دیویندر فڈنویس مہاراشٹر کے اگلے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں. شنڈے لائن پر آ گئے. دہلی اور ممبئی میں زبردست سرگرمیاں. یہ تھی آج کی خبریں. شہزاد اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.